بسم اللہ الرحمن الرحیم وما زالت اشراب الخمور ولذتی و بیعی و انفاقی طریفی و مطلدی الا ان تحامتنی العشیرۃ کلها و افردت افراد البعیر المعبدی۔ ما زالہ کا معنی واضح ہے کہ استمر علی الفعل، کسی کام پہ استمرار برتنے کو تعبیر کرنے کے لیے ما زالہ کا لفظ آتا ہے۔ تشراب یہ تفعال کے وزن پہ مصدر ہے، باب سمیع اسمعو سے ہے یہ۔ تشرابو بمعنی شریبہ یشربو، الشرب کے معنی میں۔ الخمور خمر کی جمع ہے، لذتی کا معنی واضح ہے، بیع کا معنی بھی واضح ہے، انفاق کا معنی خرچہ کرنا ہے، طریف کا معنی ہوتا ہے کہ نیا مال، اور مطلد کا معنی ہوتا ہے پرانا مال، جو موروثی مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو وما زالت اشراب الخمورہ، مسلسل میں شراب پیتا رہا، میرا شراب پینا مسلسل رہا۔ ما زالت اشراب الخمور، مسلسل میں شراب پیتا رہا، ولذتی لطف اندوز ہوتا رہا، و بیعی و انفاقی طریفی و مطلدی، اور نئے اور قدیم مال کو بیع اور بیچتا رہا، خریدتا رہا، و انفاقی اور خرچہ کرتا رہا، نیا مال اور پرانا مال۔ سمجھ میں آ رہا ہے صاحب؟ مسلسل شراب پیتا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا، بیچتا رہا، اور نئے اور پرانے مال کو خرچ کرتا رہا، مسلسل یہ کام رہا میرا۔ تو الا ان تحامتنی العشیرۃ کلها و افردت افراد البعیر المعبدی۔ تحامہ اس کا معنی ہوتا ہے اجتنبا، دور ہو جانا۔ تو العشیرہ کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، کنبہ وغیرہ۔ کلھا کا معنی واضح ہے۔ و افردت، افردہ کا معنی ہوتا ہے علیحدہ کرنا، افراد کا معنی بھی واضح ہے۔ البعیر کا معنی ہوتا ہے اونٹ، اور معبد کا معنی ہوتا ہے پختہ بنا دینا۔ تو کسی بھی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر تارکول بولتے ہیں، وہ مل دیا جاتا تھا تاکہ اس کی خارش دور ہو جائے، اس کی کھجلی ختم ہو جائے۔ تو جس اونٹ کے اوپر تارکول مل دیا جاتا تھا اس اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے علیحدہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ دور رہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اثرات دوسرے تک متعدی نہ ہو۔ تو کہا کہ میں یہ مسلسل یہ کام کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پورے قبیلے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تحامتنی، میرے پورے قبیلے نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ افردتو، اور میں ایسے ہی الگ ہو گیا جیسے کہ تارکول ملا ہوا اونٹ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی میں اتنا بڑا سخی ہوں اور میں انجام سے اس قدر بے پرواہ انسان ہوں کہ بس میں پیسے خرچہ کرتا رہا تو میری فضول خرچی کو دیکھ کر کے لوگوں نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس کے بعد اپنے قبیلے کے بارے میں کہا، دوسرے قبائل کے بارے میں کہا کہ اگرچہ مالدار مجھے پسند نہیں کرتے لیکن غریب لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ میں غریبوں پہ خرچہ کرتا ہوں، ہے نا۔ رأیت بنی غبرہ، غبرہ کا معنی ہوتا ہے زمین، بنی غبرہ کا معنی ہوتا ہے اہل زمین۔ تو سبھی لوگ اہل زمین ہی ہیں، کوئی آسمان پہ نہیں رہتا، لیکن جو غریب ہوتے ہیں ان کو خاک نشی بولتے ہیں، اور جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ محلات میں رہتے ہیں۔ تو بنی غبرہ سے کنایا کیا ہے کس سے؟ فقراء سے۔ رأیت الفقراء، میں نے غریبوں کو دیکھا، خاک نشینوں کو دیکھا۔ لا ینکروننی، اس کے اندر ایجاز ہے، لا ینکرون فضلی۔ انکرا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، لا ینکرون فضلی، وہ میرے فضل و کمال کا انکار نہیں کرتے۔ یا پھر انکرہ کا معنی کسی کو کیا ہے؟ اجنبی سمجھنا، وہ مجھے اجنبی نہیں سمجھتے، مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ ولا اہل ھذا کا اطراف الممددی، اہل کا معنی باشندے، رہنے والے۔ ھذا یہ صیغہ خطاب ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور کاف جو ہے صیغہ خطاب ہے۔ تو کبھی کبھی ھذا کے ساتھ صیغہ خطاب بھی آتا ہے تاکہ ہم کسی کو مخاطب کر کے کسی کی طرف اشارہ کریں۔ ھذا کا یعنی اے سننے والے یہ شخص، ہے نا، یہ بتانے کے لیے۔ ولا اہل ھذا، اور نہ ہی یہ، نہ ہی اس کے لوگ۔ اب اس کے بعد ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ اطراف۔ طراف کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا بنا ہوا گھر، اور ممدد کا معنی ہوتا ہے دراز۔ طراف کا معنی چمڑے کے جو خیمے لگائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ممدد کا معنی دراز۔ تو اے سننے والے، چمڑے کے بنے ہوئے لمبے لمبے خیموں میں رہنے والے بھی، اور نہ ہی غریب لوگ، کوئی میرے فضل و کمال کا انکار نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ قبیلے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن قبیلے سے باہر غریب و امیر سب میری قدر کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے شاعر نے اپنے بارے میں ذکر کیا، میں شراب پیتا ہوں، میں جو ہے قوم کا بہت معزز آدمی ہوں۔
پھر اس کے بعد جو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں شاعر کی، شاعر نے ان لوگوں سے دو باتیں کہی ہے، دو کیا کئی باتیں کہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو آپ میری مذمت کرتے ہیں، کیا شراب چھوڑ دوں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا؟ کیا شراب چھوڑ دوں گا تو مالدار ہو جاؤں گا، شراب پی کے غریب ہو جاؤں گا؟ ایسا ہے۔ ایسے ہی میں جنگوں میں جاتا ہوں تو میری مذمت کی جاتی ہے، کیا اگر میں جنگوں میں نہ جاؤں تو ہمیشہ زندہ رہ جاؤں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب مرنا ہے ہی تو کیوں نہ شراب پی کر کے اور کیوں نہ جنگوں میں جا کر کے خوب بہادری کا مظاہرہ کر کے مروں، ہے نا۔ یہ شاعر وہ ہے جس کا انتقال 21 سال کی عمر میں ہو گیا۔ یہ جو قصیدہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنے 20 سال سے پہلے کی عمر کا قصیدہ ہے، یعنی آپ لوگوں کی جو عمر تھی ہوگی میرے خیال سے، اس سے کم عمری میں اس نے یہ قصیدہ لکھا۔ یہ اس کی کوئی محبوبہ تھی، کوئی عورت تھی خاندان کی، تو وہ کیا ہے اس کی چچا زاد بہن لگتی تھی شاید کہ، تو اس نے چچا زاد بہن کو دیکھا۔ کیسے دیکھا کہ وہ آئی تو اس کے چہرے کا عکس پانی پہ پڑا، تو اس نے پانی میں اس کا چہرہ دیکھا تو بہت پسند آ گیا چہرہ، تو اس نے اس کی تعریف میں شعر کہا، یعنی یہ کہ اس سے محبت کا اظہار کیا۔ تو اس کا جو بھائی تھا، کون، لڑکی کا بھائی، اسے خراب لگا کہ یہ میری بہن کے ساتھ معاشرہ کر رہا ہے، تو اس نے اس زمانے میں مارنا کاٹنا کوئی مشکل کام تو تھا نہیں، اٹھایا مار دیا وہیں پہ۔ تو وہ 20 سال کا، 30 سال سے کم عمر کا یہ شاعر، یعنی 21 سال کی عمر میں اس کی وفات ہے، موت ہے، اس سے پہلے کا، جس کو ہم لوگ جو ہے بڈھے ہو کے بھی نہیں پڑھ پا رہے سب۔ تو کہا الا، حرف تنبیہ ہے، ایو ہاذا، ایو ہاذا یعنی ایوہا جیسے ہم بولتے ہیں تو ایو ہاذا ہے یہ۔ تو الا ایو ہاذا اللائمی، لام یلوم کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، یہاں پہ اللائم ہے، پھر اس کے اخیر میں یا جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ تو اب آپ کو لگتا ہوگا کہ الف لام بھی داخل ہے اور اضافت بھی داخل ہے، تو یہاں پر جو ہے الف لام الذی کے معنی میں ہے، یا ایھا الرجل الذی یلومنی کے معنی میں ہے۔ تو جیسے کہ ضارب کا معنی ضارب اس میں فاعل ہے، اس کے اوپر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ اس الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو الا ایو ہاذا، اے سننے والے، الذی یلومنی، جو میرے اوپر ملامت کرتا ہے، اے مجھے ملامت کرنے والے، کس چیز پہ؟ اعلیٰ ان احضر الوغا، تو یہاں پہ ان مقدر ہے اور ان کو عام طور پہ حذف نہیں کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ شاذ ہے۔ ان جو کہ محذوف ہوتا ہے، اگر محذوف ہوگا تو عامل نہیں ہوگا، اگر عامل ہوگا تو مذکور ہوگا، لیکن یہاں پہ محذوف بھی ہے اور عامل بھی ہے، اس لیے کہ حضر یحضرو را پہ ضمہ نہیں ہے بلکہ احضرا ہے، یہ را پہ فتحہ ہے۔ تو یا ایھا الرجل الذی یلومنی الا ان احضرا، الوغا کا معنی ہوتا ہے جنگ، اے میدان جنگ میں حاضر ہونے والے، حاضر ہونے پہ ملامت کرنے والے، میدان جنگ میں حاضر ہونے پہ ملامت کرنے والے شخص۔ وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ، اور کس چیز پہ ملامت کرنے والے؟ شہیدہ یشہدو کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، لذتن کا معنی ہوتا ہے لذت۔ تو مواقع لذت جو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ رقص و سرور کی محفلیں ہوں، چاہے وہ شراب و کباب کی محفلیں ہوں یا کوئی اور ہو، تو وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ، اور لذت کی جگہوں پہ حاضر ہونے پر، میدان جنگ میں جانے پر مجھے ملامت کرنے والے۔ حل انت مخلدی، اخلدہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو دائمی زندگی عطا کرنا، کیا تم مجھے دائمی زندگی دے سکتے ہو؟ تو تم نہیں دے سکتے، ہر حال میں جانا ہی ہے، تو کیوں میری ملامت کرتے ہو؟ میں شراب پیوں تب بھی مروں گا، نہ پیوں تب بھی مروں گا۔ یہ سب زمانے کی باتیں ہیں سب، یہ اسلام سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي، بہت واضح ہے، اگر تم میری موت کو مجھ سے دفع نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کی موت روک نہیں سکتا، اگر تم میری موت کو، المنیہ مانے موت، دفع مانے دور کرنا، اگر موت دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، فدعنی، ودع یدعو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اسی سے فعل امر ہے، دعہو، اس کو چھوڑ دو، فدعنی، تم اس کو چھوڑ دو، ابادرہا، بادرہ یبادرو کا معنی کسی کی جانب سبقت لے جانا، تو فدعنی، مجھے چھوڑو کہ ابادرہا، میں اس کی جانب سبقت کر سکوں، یہ جواب امر ہے، اس بنیاد پہ یہ بھی مجزوم ہے، وہ تو مجزوم ہے ہی، کس کے ذریعے سے؟ فدعنی ابادرہا بما ملکت یدی، بابی ہے یہ، تو بما ملکت یدی، جو جس مال کا میرا ہاتھ مالک ہے، یعنی مجھے اپنے مال کے ذریعے سے شراب و کباب کی جانب بڑھنے سے
بڑھتے ہوئے چھوڑ دو، تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنی کمائی کے ذریعے سے ان رقص و سرور کی محفلوں میں جا سکوں۔ یہ شاعر دیکھیے یہاں سے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی میں اس کام کے لیے جی رہا ہوں، میری زندگی کا بس ایک مقصد ہے کہ میں ایک مدرسہ قائم کر دوں، اس کے بعد بھلے موت آ جائے کوئی بات نہیں۔ اس طرح لوگ بولتے ہیں نا، میری دلی تمنا ہے میں حج کر لوں، اس کے بعد میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں۔ تو شاعر نے بھی بتایا کہ میری زندگی کے بس 3 مقصد ہے۔ کیسا 3 مقصد ہے؟ اور سوچیں کہ کتنے عظیم مقصد ہوں گے شاعر کے۔ سب سے کہا فلولا ثلاثن، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، لولا حرف شرط ہے تو ثلاثن یہ مبتدا ہو جائے گا، اور موجودن جو آئے گا وہ مقدر رہتا ہے عام طور پہ، لولا کے ساتھ وہ خبر ہو جائے گا۔ لولا زیدن لہلکا کذا، تو لولا زیدن موجودن ہے نا۔ تو لولا ثلاثن، ثلاثن یہ موصوف ہوگا، ہن من لذت الفتح، یہ پورا کا پورا ثلاثن کی صفت بن جائے گا۔ یہ سب ملا کر کے مبتدا ہوگا، اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے۔ فلولا ثلاثن، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، وہ 3 چیزیں ایسی کہ ہن من لذت الفتح، جو ایک نوجوان کی لذت کے سامان سے ہے، وہ 3 چیزیں اگر وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو لولا کا بھی ایک جواب ہونا چاہیے نا، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو لم احفل متا قام اودی، لم احفل، حفلہ یحفلو کا معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا، تو لم احفل میں پرواہ نہیں کرتا، کس چیز کی پرواہ نہیں کرتا؟ متا قام اودی، قامہ کا معنی کھڑے ہو جانا، عائد کا معنی ہوتا ہے عیادت کرنا، اود اسی کی جمع ہے عیادت کرنے والے۔ تو عیادت کرنے والے کب عیادت کرتے ہیں؟ جب کوئی انسان زندہ ہوتا ہے تو عیادت کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اب اس کی عیادت نہیں کرتے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ تو عیادت کرنے والے کب کھڑے ہو گئے، عیادت کرنے والے کب چلے گئے، اس کی میں پرواہ نہیں کرتا، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ موت کب آ رہی ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی، نوجوان کی زندگی میں لذت کے سامان ہیں، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس سے لوگ اٹھ کے کب جا رہے ہیں۔ اس سے کنایہ کیا ہے کہ میری موت کب آ رہی ہے، اس لیے کہ زندگی میں لوگ عیادت کرتے ہیں، مر گئے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اچھا درمیان میں وجدکا ہے، وجدکا یہ قسم کے لیے ہے، واو قسمیہ ہے، جد کا معنی ہوتا ہے دادا کو بھی بولتے ہیں، اور جد کا معنی قسمت بھی ہوتا ہے۔ وجدکا تمہاری قسمت کی قسم، تمہارے نصیبے کی قسم، یا تمہارے باپ دادا کی قسم۔ تو یہ جو قسم ہے اس کا بھی جواب محذوف ہے، لولا کا جواب، لولا میں جو ہے لولا کا جواب مذکور ہے، لولا ثلاثن 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، وجدکا تمہاری زندگی کی قسم میں کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو گویا کہ جو لولا کا جواب ہے وہی قسم کا بھی جواب ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ شرطیہ اور قسم دونوں جمع ہو جائے تو ایک جواب کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے کی دلالت اس پہ ہو سکے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہے جناب؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں شراب پیوں، مجھ سے پہلے کوئی شراب نہ پیے، ٹھیک ہے صاحب؟ دوسرا مقصد یہ ہے میری زندگی کا کہ میں جب کبھی کوئی آدمی مدد کے لیے پکارے تو میں اپنا تیز رفتار گھوڑا لے کر کے، اور گھوڑے کے ساتھ اونٹنی بھی تو جانتے ہی آپ لوگ، اس اونٹنی کو لے کر کے دوڑ پڑوں، دوسرا مقصد یہ ہے۔ اور تیسرا بہت ڈینجر ہے، وہ کہا تقصیر یوم الدجنی، کہ جو بدلی کا دن ہے، عام طور پہ بتانے کی ضرورت نہیں، بدلی کا دن جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا، ایسے بدلی کے دن میں ایک خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ میں رہوں، اور وہ لمبا چوڑا دن بھی مجھے چھوٹا لگے۔ تو بس یہی زندگی کی 3 مقصد ہے جس کے لیے میں جی رہا ہوں۔ ہن من لذت الفتح، تو کیا ہے؟ فمن ہن، گھنٹی لگ تو نہیں گئی؟ کب تک ہے گھنٹی؟ تو پڑھ لیں، 3 شعر پڑھ لیتے ہیں۔ فمن ہن، تو ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ سبقی العاضلات بشربت، سبقہ یسبقو معنی سبقت لے جانا، عزل یعزلو کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، العاضلات معنی ملامت کرنے والی عورتیں، الشربتو شربتن کا معنی ہوتا ہے پینا، اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یا بشربتی خمرن کمیتن، خمر کا معنی ہوتا ہے شراب، کمیت جو ہے ایک مخصوص قسم کی شراب ہوتی ہے جس کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ متا ما تغلی بالماء تزبیدی، اغلا یغلی اغلاءً، اس کا معنی ہوتا ہے ابالنا، ہے نا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، قرآن میں آیا ہے۔ تو غلا یغلی کا معنی ہوتا ہے ابلنا، اور اغلا یغلی کا معنی ہوتا ہے ابالنا، بالماء معنی پانی ڈال کر کے۔ ازبدہ یزبدو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ قذف الزبد، یعنی جھاگ پھینکنا، ہے نا۔
تو کہا کہ 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملامت کرنے والی عورتوں پہ میں سبقت لے جاؤں، کس چیز میں؟ بشربتن، شراب پینے میں، یعنی ان سے پہلے اٹھ کر کے میں شراب پی لوں۔ وہ شراب بھی کیسی؟ کمیتن، اس میں کیا کسرہ لکھا ہی ہے نا، دوسرے نسخے پہ فلولا صلاتن سمجھنا بشربتن، بشربتی کمیتن، شربتن بھی لکھا ہے کمیت، دوسرا نسخہ آج لے کے نہیں آئے صاحب۔ بشربتی کمیتن، شربتی پڑھی ہے، بشربتی کمیتن، کہ ایسی شراب کہ متا ماتغلا بالماء تزبدی، کہ جب کبھی اسے پانی میں ڈال کے ابالا جائے تو وہ جھاگ پھینکنے لگے، ایسی شراب سب سے پہلے اٹھ کے پی لوں۔ یہ زندگی کی 3 اہم مقاصد میں پہلا مقصد ہے سب۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وکری اذا ناد المضاف محندا کسید الغدا نبہتہ المتبردی۔ کرہ یکرو کا معنی ہوتا ہے کسی پر پلٹ کے حملہ کرنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے فلو ان لنا کرۃ ثم ارجع البصر کرتین، تو الکرۃ کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ دوبارہ کام کرنا، تو کری کا معنی ہوتا ہے پلٹ جانا۔ اذا نادا المضاف، نادا ینادی کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور اضاف یضیف کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی سے ملا دینا، مضاف مضاف الیہ آپ جانتے ہی ہے۔ تو جو آدمی پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، اس کو المضاف کہتے ہیں۔ المضاف الیہ المصیبت، کہ جس کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے، تو المضاف بمعنی مصیبت زدہ، یہ نادا کا فاعل ہو جائے گا۔ وکری اذا ناد المضاف محنبا، محنب کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو کہ جس کے پیروں کے اندر کچ کجی محسوس ہوتی ہو، یعنی وہ اتنا تیز قدم رکھتا ہے کہ وہ قدم سیدھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، جیسے لگتا ہے کہ قدم ٹیڑھے ہی ہو، تو ایسے گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ سب محنب کہتے ہیں۔ تو اذا ناد المضاف، یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا؟ ظرف ہو جائے گا۔ اذا جو ہے ظرف مضاف بھی ہوتا ہے، ما بعد مضاف ہے، یہ پورا ملا کے کری مصدر سے ظرف ہو جائے گا، اور محنبا یہ کری کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ کسید الغدا نبہتہ المتبردی، السیدو کا معنی ہوتا ہے کیا؟ بھیڑیے کو کہتے ہیں، بھیڑیے کو سید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد الغدا جو ہے ایک درخت کا نام ہے جہاں پہ بھیڑیے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ نبہہ ینبہو کا معنی ہوتا ہے بیدار کر دینا، بھڑکا دینا۔ توردہ یتوردو کا معنی ہوتا ہے پانی پینے کے لیے جانے والا، تو جو پانی پینے کے لیے جاتا ہے وہ پیاسا ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے وکری اذا ناد المضاف، میری زندگی کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشان زدہ شخص، پریشان حال شخص مجھ کو پکارے تو میں اپنے اس گھوڑے کو مروڑ دوں، گھوڑے کو دوڑا دوں۔ کس کی جائیں؟ وہ گھوڑا کیسا ہوگا؟ کسید الغدا، جو درخت غزہ کے آسرے میں بیٹھنے والے بھیڑیے کی طریقے سے ہوتا ہے۔ نبہتہ، جس کو آپ نے بھڑکا دیا ہو، المتوردی، جو کہ پیاسا ہو، تو درخت غزہ کے آسرے میں بیٹھنے والے پیاسے اور بھڑکائے ہوئے برانگیختہ کیے ہوئے بھیڑیے کی طریقے سے جھپٹنے والے گھوڑے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ اس پریشان حال شخص کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ حضرت آگے جیسے دکھ رہے ہیں۔ وتقصیر یوم الدجن والدجن معجب ببہکنۃ تحت الخباء المعمدی، زندگی کا تیسرا کام یہی ہے کہ تقصیر، قصرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹا سمجھنا، اور دجن کا معنی ہوتا ہے بدلی۔ وتقصیر یوم الدجن، بدلی کے دن کو میں چھوٹا سمجھوں۔ والدجن معجب، اور بدلی کا جو دن ہوتا ہے، اعجبا یعجبو کا معنی ہوتا ہے پسند آنا، معجب اس میں مفعول ہے کہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ ببہکنۃ، بہکنۃ کا معنی نیچے لکھا ہے زن جوان نیک صورت، خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ۔ تحت الخباء المعمدی، خبا کا معنی ہوتا ہے خیمہ، اور معمد کا معنی ہوتا ہے، عمود کا معنی ہوتا ہے ستون، ستونوں پہ کھڑے ہوئے خیمے، یعنی بلند و بالا خیمے کے آسرے میں کسی دوشیزہ کے ساتھ بدلی کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ویسے دن کو بہت مختصر سمجھنا، یہی میری زندگی کا تیسرا مقصد ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ موت کب آ رہی ہے، کب میں مر رہا ہوں۔ چلیے صاحب انشاءاللہ باقی اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔